اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات شبان المعظم کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ برات کا مطلب نجات کی رات ہے۔ اس رات کی خصوصیات یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتا ہے۔ اس رات ہر امر کا فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ مخلوق میں تقسیم رزق فرماتے ہیں۔ پورے سال میں ان سے سرزد ہونے والے اعمال اور پیش آنے والے واقعات سے اپنے فرشتوں کو باخبر کرتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھو شعبان مہینے کی 15ویں رات کو، اس لیے کہ بالیقین یہ رات مبارک ہے۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس رات کو کہ ہے کوئی ایسا جو بخشش چاہتا ہو مجھ سے تاکہ میں بخش دوں، اور تندرستی مانگے تو تندرستی دوں، اور ہے کوئی محتاج کہ آسودہ حالی چاہتا ہو تاکہ اس کو آسودہ کر دوں۔ چنانچہ صبح تک یہی ارشاد ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نصف شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ قریب ترین آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے اور مشرک، دل میں کینہ رکھنے والے اور رشتہ داریوں کو منقطع کرنے والے اور بدکار عورت کے سوا تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک رات میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں میں گھر سے نکلی۔ میں نے دیکھا کہ آپ بقیع کے قبرستان میں موجود ہیں اور آپ کا سر آسمان کی جانب اٹھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا، کیا تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہاری حق تلفی کریں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا گمان تو یہی تھا کہ آپ کسی بیوی کے یہاں تشریف لے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات میں دنیا کے آسمانوں پر جلوہ فرما ہوتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے شمار سے زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، عائشہ یہ کون سی رات ہے؟ انہوں نے فرمایا، اللہ اور اس کا رسول ہی بخوبی واقف ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نصف شعبان کی رات ہے۔ اس رات میں دنیا کے اعمال بندوں کے اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں، ان کی پیشی بارگاہ رب العزت میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد میں لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے۔ تو کیا تم آج کی رات مجھے عبادت کی آزادی دیتی ہو؟ میں نے عرض کیا، ضرور۔ پھر آپ نے نماز پڑھی اور قیام میں تخفیف کی، سورہ فاتحہ اور ایک چھوٹی سورت پڑھی۔ پھر آدھی رات تک آپ سجدے میں رہے، پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھی اور پہلی رکعت کی طرح اس میں قرات فرمائی، چھوٹی سورت پڑھی، پھر آپ سجدے میں چلے گئے۔ یہ سجدہ فجر تک رہا۔ میں دیکھتی رہی، مجھے یہ اندیشہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی روح مبارک قبض فرما لی ہے۔ پھر جب میرا انتظار طویل ہوا، بہت دیر ہو گئی، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچی اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوؤں کو چھوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت فرمائی۔ میں نے خود سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں یہ الفاظ ادا فرما رہے تھے، الہی میں تیرے عذاب سے تیری عفو اور بخشش کی پناہ میں آتا ہوں، تیرے قہر سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، تجھ سے ہی پناہ چاہتا ہوں، تیری ذات بزرگ ہے، میں تیری یعنی شان ثنا بیان نہیں کر سکتا، تو ہی اپنی ثنا کر سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ صبح کو میں نے عرض کیا کہ آپ سجدے میں ایسے کلمات ادا فرما رہے تھے کہ ویسے کلمات میں نے آپ کو کہتے کبھی نہیں سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے یاد کر لیے ہیں؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، خود بھی یاد کر لو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے سجدے میں ان کلمات کو ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ سبحان اللہ۔
یا اللہ تو میرا رب ہے، نہیں کوئی معبود مگر تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیری بندی ہوں اور میں تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ اپنی طاقت کے موافق میں پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، اپنی بدکاریوں سے، اور تیری نعمتوں کا اقرار کرتی ہوں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتی ہوں۔ تو میرے گناہ بخش دے، بس تیرے سوا کوئی گناہ نہیں بخشتا۔ اے میرے اللہ، آسمانوں و زمین کے پیدا کرنے والے، غائب اور حاضر کے جاننے والے، تو نہایت مہربان بخشش والا ہے۔ الہی میں اس دنیاوی زندگی میں تیرے ساتھ عہد و اقرار کرتی ہوں اور اس بات کی شہادت دیتی ہوں کہ تیرے سوا قابل پرستش کوئی نہیں، تو یکتا ہے، تیرا کوئی شریک اور ساتھی نہیں، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتی ہوں کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں۔ بس تو مجھے میرے نفس پر نہ چھوڑ، کیونکہ اگر تو مجھے میرے نفس کے حوالے کر دے گا تو مجھے شرک کے قریب اور نیکی سے دور کر دے گا، اور مجھے تو صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ بس اپنے حاوی میرا عہد کر دے جسے روز قیامت تک پورا کرے۔ تو ہرگز عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اور خیر خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام آل و اصحاب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو۔ اے رحم کرنے والوں میں سب سے بڑے رحم کرنے والے، اپنی رحمت سے میری التجا قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔